وہاں تلاوتیں کرنے پہ انڈیا میں ماریں پڑتی تھی لوگوں کو، وہاں گائیں ذبح کر لیتے تھے، ساتھ ذبح کر دیتے تھے، درختوں پہ لٹکا کے چلے جاتے تھے، بوڑھوں کی داڑیاں کھینچ کے کہتے تھے کہ ہندو کا نعرہ لگا، فلاں الہ کا نعرہ لگا، اور تجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو نے میرے لا الہ الا اللہ کو کتنا پھیلایا، کتنا پہنچایا۔ اگر مالک یہ سوال کر لے تو کیا جواب ہے میرے پاس؟ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ سن ہجری شروع کر کے محرم سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دونوں ہجرتیں کرو، اسلام کے لیے جسم کی ہجرت بھی کرو اور اپنی روح کی ہجرت بھی کرو۔ فضیلت الشیخ ابو بکر حفظہ اللہ تعالی، اسلامک اسکالر۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان کا پہلا ملک اور پہلی ریاست وہ مدینہ منورہ عطا کی تھی، جس ریاست کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، اور 14 اگست 27 رمضان کی تاک رات بابرکت رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا، جس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پر تھی۔ 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک ہجرت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ کے صحابہ نے کی، انہوں نے بھی گھر بار چھوڑا، مال و متاع چھوڑا، اپنے خاندان والے چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے۔ اسی طرح جب انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت ہوئی، لوگوں نے اپنی زمینیں چھوڑیں، گھر بار چھوڑے، بچے ذبح کرائے، خود ذبح ہوئے، بیٹیوں نے خودکشیاں کی، وہ خود ذبح ہوئیں۔ 2 ریاستیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ مسلمانوں کو دی جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی۔ یہ ہجرت، اللہ اکبر، ہجرت بنیادی طور پر 2 طرح کی ہوتی ہے، اور ہاجرہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، وطن کو، ملک کو، محلے کو، جگہ کو، جس جگہ پر صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہ کر سکتا ہو، رب کا نام نہ لے سکتا ہو، نبی کا نام نہ لے سکتا ہو، دین کا کام نہ کر سکتا ہو، دین نہ پھیلا سکتا ہو، وہ اس جگہ کو چھوڑ دینا، اللہ کے لیے قربانیاں دے دینا، کسی اور جگہ پہ چلے جانا، خواہشات کو اللہ کے دین کے لیے دبا کے، ظلم کو برداشت کر کے جب تھک جائے پھر وہ جگہ چھوڑ کے اللہ کے لیے چلا جائے۔ یہ ہجرت ہے ظاہری۔ ایک ہجرت، ہجرت باطنی، والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر میرے نبی نے فرمایا وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ مہاجر ہے۔ خواہشات، شہوات ایک طرف، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، بلاتی ہیں، لیکن وہ جہنم ہے، وہ گمراہی کا گڑھا ہے، وہ تباہی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے اس نے ظاہری ہجرت کی، کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، لیکن یہ گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی مہاجر ہے، یہ بھی ہجرت والا ہے، اس کو بھی میرے نبی مہاجر کہتے ہیں۔ اب ہجرت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ارادے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خلوص دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی نیتیں دیکھتا ہے۔ صحابہ پر ظلم مکہ المکرمہ میں ظلم ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام مدینہ سے
آئے ہیں حج کرنے کے لیے، نبوت کے 13ویں سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے ایام تشریق میں ہم خفیہ ملاقات کریں گے۔ پہلے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، اس میں چند مرد اور چند عورتیں تھیں۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ جس وقت ہوئی 73 مرد ہیں، 2 عورتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مدینہ سے آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے اور بیعت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ 73 مرد ہیں، 2 عورتیں ہیں، بیعت ہو رہی ہے اسلام پر، دین پر۔ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کو جگہ دیں گے، اس کو اسلامی ریاست بنائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے ہو رہے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ وعدے ہوئے ہیں، اس طرح لوگ آپ سے ملے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ مدینہ میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ اپنی ریاست قائم کر لیں، وہاں سے ہمارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، یہ ہمیں وارے میں نہیں ہے۔ سارے سردار اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کر یہ مشورہ کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے۔ یہ تھوڑا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہجرت کا۔ کوئی کہتا ہے گرفتار کر لو اور تب تک پہرا دو، تب تک گرفتار رکھو جب تک ان کو موت نہ آ جائے۔ اب سارے سردار اکٹھے ہیں اور ابلیس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں وہ بھی آ گیا دار الندوہ میں۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نجد کا ایک سردار ہوں، میں بھی، مجھے پتہ چلا تھا تمہاری مجلس ہو رہی ہے، میں بھی آ گیا۔ مشورے ہو رہے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ آخر میں اس امت کا فرعون ابو جہل مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے سارے قبیلوں سے ایک ایک جوان اکٹھا کرو، جو کڑیل جوان ہو اس کو تیز تلوار دو۔ سارے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، آپ کو شہید کریں۔ پھر سارے قبیلوں والے مل کر جب تم ان لوگوں کے سامنے آ جاؤ گے، پھر یہ سارے قبیلوں سے لڑائی مول نہیں لیں گے، پھر سب مل کے دیت دے دینا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ابلیس بھی اس معاملے میں اس رائے کو، اس کا خیر مقدم کرتا ہے، کہتا ہے یہ بہترین رائے ہے۔ اب جب یہ باتیں ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو ہجرت کی اجازت دی جاتی ہے، نکلیں ہجرت کریں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک سبق ہے بہت بڑا۔ اگر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے معزز ہوتے ہوئے، سب سے اعلیٰ ہوتے ہوئے، سب سے اشرف ہوتے ہوئے، اگر وہ اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں، اپنی زمین چھوڑتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں اور مشقتیں، مشکلیں، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرتے ہوئے مکہ سے نکل کر مدینہ جاتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کی وجہ سے کوئی مشکل آ جائے، نہ شکری میری زبان پر فوری طور پر، کیا میں زیادہ معزز ہوں؟ کیا میں زیادہ اعلیٰ ہوں؟ کیا میں زیادہ نیک ہوں؟ ہاں، حکم ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر 2 اور لوگوں کو ساتھ لے کر پورا پلان تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، غار ثور میں ٹھہرتے ہیں، ام معبد کے گھر ٹھہرتے ہیں،
غار ثور کا واقعہ آپ سب نے سنا پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے غار کی صفائی کرتے ہیں، تہبند پھاڑ کے سارے سوراخ بند کرتے ہیں، 2 سوراخوں پہ اپنا پاؤں رکھ لیتے ہیں، ان کو زہریلی چیز ڈستی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکلتے ہیں، پیارے پیغمبر کے چہرے پہ گرتے ہیں، ہاں حرکت نہیں کی، میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے، لیکن تکلیف کی وجہ سے آنسو نہ روک سکے، وہ آپ کے چہرے پر گرے، آپ اٹھے، پوچھا، فرمایا مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، آپ نے لعاب دہن لگایا، وہ زہر، وہ درد اللہ نے ختم کر دیا۔ اب ام معبد کے گھر گئے ہیں، وہاں ایک کمزور سی بکری ہے جو گھر میں ہے، کس وجہ سے گھر میں ہے کہ وہ ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، اس لیے گھر میں بندھی ہوئی ہے، بیمار لاغر کمزور بکری۔ فرمایا اس میں دودھ ہے؟ کہا یہ تو چل نہیں سکتی، یہ دودھ کہاں دے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، تھن دودھ سے بھر گئے، برتن بھرا، فل بھر گیا، حضرت ابو بکر نے پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، 2 اور لوگوں نے پیا، ام معبد کے گھر والوں نے سب نے پیا۔ معجزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، جب ذاتی مقصد نہیں ہوتا، کوئی رب کا دین مقصد ہوتا ہے، پھر مدد آتی ہے۔ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، 100 اونٹ انعام لگا ہوا ہے، 100 اونٹ ملے گا۔ چوکوں میں جو رستے مکہ سے باہر نکلتے تھے سب رستوں پہ جا کے بیٹھ گئے، ہر جگہ ڈھونڈا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ پیچھے آ گئے، تب مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں، بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا سراقہ بن مالک ہے، کہا یا اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں وہ نیچے چلے گئے زمین کے اندر۔ اب سراقہ بن مالک سوچنے لگے جس بندے کے ساتھ اللہ کی اتنی مدد ہے اسی کا غلبہ آنے والا ہے، اسی کی حکومت آنے والی ہے۔ وہاں سے آواز دے کے کہنے لگے میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے حکم کیجئے کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے واپس جاؤ، ہم اس رستے پہ جا رہے ہیں، تم نے اور کچھ نہیں کرنا، بس اس رستے پہ کسی کو آنے نہیں دینا۔ اب لوگ آئے ہیں، سراقہ بن مالک کہتے میں دیکھ آیا ہوں ادھر کوئی نہیں ہے، تم اور کہیں جاؤ۔ اب غار میں بیٹھے ہیں اور دشمن اوپر پہنچ گئے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں ان کی باتیں سن رہا تھا، جب اوپر دیکھا ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول یہ تو اوپر پہنچ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اگر تیسرا اللہ ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب اس طرح پہنچے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں۔ ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، پیچھے تھے، انصار نے آ کے گھیر لیا، انہوں نے کہا آپ ہمارے امان میں ہیں، پہرے میں ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میرے نبی تشریف لے کے گئے، سب سے پہلے مدینہ میں جا کے جو پہلا کام کیا وہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کا مطلب اسلام کا ہیڈ کوارٹر، اسلام کا GHQ وہ مسجد ہوتا ہے، مسجد میں فیصلے ہوتے ہیں، مسجد اسلام کی عدالت ہوتی ہے، مسجد اسلام کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے۔
اب پیچھے سے صحابہ کرام بھی جا رہے ہیں، اللہ اکبر، روکا جا رہا ہے، مال چھینا جا رہا ہے، گھر چھینا جا رہا ہے، بچے چھینے جا رہے ہیں، بیوی کو اس کے گھر والے آ کے لے جاتے ہیں، بچے کو اس کے وہ چاچے لے جاتے ہیں آ کے، کہتے ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہے، تو کیوں لے کے جا رہا ہے؟ بیوی کو وہ سسرال والے لے گئے، بچے کو چاچے آ کے لے گئے، مال رشتہ داروں نے چھین لیا، اکیلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے صحابہ ننگے پاؤں، پھٹے پاؤں کے ساتھ، خون آلود پاؤں کے ساتھ مدینہ میں پہنچے۔ کون آیا ہے؟ فلاں بن فلاں ہے۔ کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ کے رسول، صرف اللہ کی محبت لے کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوں، پاس کچھ نہیں ہے۔ بھوکے پیاسے، پھٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نظر بند کر دیا 1 سال کے لیے مکہ میں۔ اللہ اکبر، ابو سلمہ اکیلے گئے مدینہ۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ جانے لگے، سامان ہاتھ میں پکڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینہ۔ کہا جب تو مدینہ آیا تھا فقیر تھا، فقیر بن کے یہاں سے نکل جائے۔ ایک نہیں، سینکڑوں داستانیں ہیں اس طرح کی، وقت کم ہے۔ جو میں اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جنہوں نے جو کٹے پھٹے آئے تھے، جو لوٹے پوٹے آئے تھے، انہوں نے جب مکہ سے نکلے تھے یہ عزم لے کے نکلے تھے، مدینہ کو ہم اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، مدینہ کو پورے اسلام کا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، یہاں سے نکلنے والے اسلام کو پوری دنیا پہ لے جائیں گے اور جا کے پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے، کہا من اراد ان تسکلہ امہ فلیلقنی وراء ھذا الوادی، کہا جس نے یتیم ہونا ہے، جس نے جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ ذرا مجھے روک کے دکھائے ہجرت سے۔ 1 محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت۔ مار دھاڑ تو بڑی ہوتی ہے محرم میں، کبھی ہم نے یہ چیزیں یاد کی کہ حضرت عمر نے جو اسلامی تاریخ شروع کی محرم سے، اس کا مقصد کیا تھا کہ ہر سال جب نیا سال شروع ہو، کلمہ پڑھنے والا یہ سوچے میرا تن من دھن اللہ کے دین کے لیے قربان۔ اس لیے حضرت عمر نے ہجرت کی تاریخ سے اسلامی تاریخ شروع کی تھی۔ ہاں، مدینہ والوں نے کیا جو انہوں نے کرنا تھا، جو ان کا عزم تھا، اللہ کی مدد سے انہوں نے کیا۔ اب میرا اپنے آپ سے سوال ہے، آپ سے سوال ہے، ہاں ہم نے بھی ایک ملک حاصل کیا، ہم نے بھی کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کیا جو میرے بڑوں نے گردنیں کٹوائی تھیں، جو وہ ذبح ہو کے آئے تھے، جو انہوں نے بچے ذبح کرائے تھے، 10 12 14 لوگوں کا خاندان نکلا انڈیا سے، جب وہ پاکستان پہنچا وہ 1 تھا، وہ 2 تھے، وہ 3 تھے، وہ 7 9 کٹوا کے آ گئے تھے۔ کیا انہوں نے یہاں پہنچا اس لیے پہنچے تھے؟ کیا اس لیے اتنے کٹوائے تھے کہ یہاں انگریز کا کلچر ہوگا، یہاں بے دینی ہوگی، یہاں لا دینیت ہوگی؟ آج آپ اپنی گھڑی چیک کریں، میں اپنا موبائل چیک کرتا ہوں، میری گھڑی پہ 11 اگست ہے، 2 محرم نہیں ہے۔ میری گھڑی بھی انگریز کی غلام ہے، میں بھی آزاد نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم، جھنڈے تب اٹھانا، جھنڈے تب لگانا، اور باجے تب بجانا، اور ترانے تب چلانا جب ذہن بھی آزاد ہو جائے، جب یہاں پر اسلام نافذ ہو جائے۔ اس سے پہلے لگے رہو، محنت کرتے رہو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، یا اللہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ ملک مانگا تھا وہ مقصد ہمیں دے دے۔ اس سے پہلے ہم شرمندہ ہیں،
اور جن کے شہداء ہو گئے ان کے سامنے ہماری آنکھیں نیچی ہیں. اللہ کی قسم جس کے لیے تم کٹے تھے, ذبح ہوئے تھے, ہم نہیں لے سکے وہ مقصد. کیا انڈیا میں روٹی نہیں تھی؟ کیا انڈیا میں زمینیں نہیں تھی؟ سب کچھ تھا, صرف لا الہ الا اللہ نہیں تھا. مسلمان دبا ہوا تھا, پسا ہوا تھا, کچلا ہوا تھا. اس لیے وہاں سے نکلا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے نکلا تھا. اگر آج بھی کافر کو آئیڈیل بنانا ہے, اگر آج بھی تہذیب وہاں سے لینی ہے, اگر تمدن وہاں سے لینا ہے, ثقافت وہاں سے لینی ہے, کاروبار ان سے سیکھنا ہے, پھر کیا فائدہ ہوا ملک لینے کا؟ اللہ کی قسم یہ میرا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے مدینہ والوں پہ احسان تھا ویسے ہی یہ میرا ملک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ناقدری نہ کیجئے, اس میں اسلام نافذ کیجئے. اور میں ایک اور بات کر دوں, میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کی. ہاں آپ کہیں گے میں وہ نہیں کر سکتا, وہ عمران خان کا کام ہے, وہ آرمی چیف کا کام ہے, میں وہ نہیں کر سکتا. ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹا پاکستان, منی پاکستان, 5 مرلے کا 7 مرلے کا پاکستان دیا ہوا ہے, جہاں میں والد ہوں, جہاں میں بھائی ہوں, جہاں میں بیٹا ہوں. کیا وہ میرا چھوٹا پاکستان, 5-7 مرلے کا پاکستان, کیا وہاں پر میں نے اسلام نافذ کر دیا؟ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے میرے نبی نے فرمایا ہر ایک نگران ہے, ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس نے اپنی نگرانی کیسے ادا کی. کیا میری بیوی پردہ کرتی ہے؟ کیا میری بہن بیٹی بیوی نماز پڑھتی ہے؟ کیا میرے گھر میں آج بھی انڈیا کے گانے تو نہیں چلتے؟ کیا میرے گھر میں آج بھی انڈیا کی فلمیں تو نہیں چلتی؟ میں ان کو یوٹیوب سے پیسے تو نہیں کما کے دے رہا. کیا میرے دیکھنے سے وہ پیسے کما کے, وہ اس سے گولی خرید کے, کیا میرے مسلمان بھائی پہ کشمیر میں تو نہیں چلا رہے؟ اقبال نے تب کہا تھا تہذیب میں نصارہ ہو, تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہمیں یہ محرم ہر سال سبق دے کے جاتا ہے, تم نے ملک اس لیے نہیں لیا تھا, تم اپنا مقصد سمجھو, اس پہ محنت کرو. اقبال نے تب یہ کہا تھا. اگر آج ہوتے اقبال علیہ الرحمہ, وہ آج کیا کہتے؟ آج کی حالت زار پر اقبال کیا کہتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہاں آج ہم محرم میں یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں کم از کم اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں گے. گھر میں ہوتا ہے, پھر خاندان میں ہوتا ہے, پھر محلے میں ہوتا ہے, پھر علاقے میں ہوتا ہے, پھر تحصیل ضلع میں ہوتا ہے. کام تو شروع کریں. یا اللہ میں نے شروع کر دیا تھا, تو نے جتنی مہلت دی میں نے کیا. آزاد ملک دیا اللہ نے, میں نے اس کا کیا شکرانہ ادا کیا. گھر میں کیا میں اپنی ذات پر اسلام نافذ کر سکا کہ نہیں؟ اللہ مجھے اگر قیامت کے دن سامنے کھڑا کر کے پوچھ لے تجھے الگ ملک دیا میں نے, وہاں تلاوتیں کرنے پہ انڈیا میں ماریں پڑتی تھی لوگوں کو, وہاں گائیں ذبح کر لیتے تھے, ساتھ ذبح کر دیتے تھے, درختوں پہ لٹکا کے چلے جاتے تھے, بوڑھوں کی داڑیاں کھینچ کے کہتے تھے کہ ہندو کا نعرہ لگا, فلاں الہ کا نعرہ لگا, اور تجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو نے میرے لا الہ الا اللہ کو کتنا پھیلایا, کتنا پہنچایا. اگر مالک یہ سوال کر لے تو کیا جواب ہے میرے پاس؟ تو میرے محترم بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ سن ہجری شروع کر کے محرم سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دونوں ہجرتیں کرو. اسلام کے لیے جسم کی ہجرت بھی کرو اور اپنی روح کی ہجرت بھی کرو. اس کو کنورٹ کر لو گناہوں سے نیکیوں کی طرف.
تاکہ کل کو اللہ کے حضور شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فضیلت الشیخ ابو بکر حفظہ اللہ تعالیٰ کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔